يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے یا وہ اپنی بیووں کے پاس پہنچے پھر اس کے بعد پانی نہ پائے تو تیمم کر لے پاکیزہ مٹی سے کہ مسح کرے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ رکھتا کہ تم پر کوئی مشکل ڈالے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت کو پورا کرے تم پر تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے احکام بیان فرما کر گویا کہ انسان کی جو غذا کی پاکیزگی ہے اس کو بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی پاکیزگی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں 3 حکم ہیں، ایک وضو کا، دوسرا غسل کا، تیسرا تیمم کا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پھر آگے وضو کا حکم ہے، وضو کر لو۔ بنیادی طور پر اس بات کا، اس مسئلے کا جاننا ضروری ہے کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور ومفتاح الجنت الصلاۃ۔ فرمایا کہ جنت کی جو چابی ہے وہ ہے نماز، اور نماز کی چابی وہ طہارت حاصل کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ یہ جو چابی کہا گیا یہ ایک آسان سی مثال دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے۔ اگر کسی بھی کمرے کا دروازہ بند ہو، تالا لگا ہو، تو بغیر چابی کے آدمی کمرے کے اندر نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو ظلم کر کے جائے گا، یعنی کسی چیز کو توڑ کر جائے گا، اصول اور ضابطے کے تحت داخل نہیں ہو سکتا کمرے میں۔ اسی طرح آدمی نماز میں بغیر طہارت کے نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو بغیر طہارت کی اتنی نمازیں پڑھ چکا ہوں، ہو گئی، تو طہارت میں، اگر طہارت کے بغیر نماز میں داخل ہوگا تو ظلم زیادتی ہے، یہ نماز قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے طہارت ضروری ہے، اور طہارت روحانی حیثیت سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس دربار میں کھڑا ہو رہا ہے وہ دربار پاک ہے، اللہ کے سامنے اس نے ہم کلام ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یناجی اللہ، یناجی کا مطلب ہے سرگوشی کرنا، یا یوں کہ الگ بیٹھ کر کوئی اپنا مشورہ کرنا، اس کے لیے مناجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے آدمی، اور اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، تو پاکیزگی کی حالت میں اس کے قائم مقام، یعنی اس کے مقام اور مرتبے کا خیال کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر اس وضو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کا ایک طریقہ بتایا اور اس کے فضائل ایسے بیان فرمائے کہ انسان اللہ سے ملاقات سے پہلے پاکیزہ ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے، اندر جذبات کے اعتبار سے پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پورا طریقہ سکھایا۔ یہاں صرف فرض بیان کیے گئے ہیں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ 4 فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک رہ گیا، اس میں کوتاہی رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ جو غسل ہے، دھونا ہے، اس کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ اتنا پانی بہے کہ 2-4 قطرے اس کے چہرے سے ٹپک پڑے نیچے اور پورے چہرے پر پھر جائے۔ اور اس کی حدود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ چہرے کے اوپر پیشانی کی بالوں کی ابتدا سے تھوڑی سمیت اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو دائرہ ہے اس کو دھونا لازم ہے۔ یہ جو کان کی لو ہے، اس کے بعد بالوں کی لکیر ہے، بالوں کی لکیر سے پچھلا حصہ جو کان والا ہے اس کا دھونا بھی لازم ہے۔ عموماً سستی ہوتی ہے اس میں، اگر یہ حصہ رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوا تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بازو دھونے میں کوہنیوں سمیت اس کو دھونا اتنا کہ اس سے قطرے ٹپک پڑیں تو یہ غسل ہے۔ اور سر کا مسح تو وہ مسح تر ہاتھ سر پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں، اور پاؤں ٹخنوں سمیت اس کو دھونا۔ اس کا جو مستحب اور سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو نہ دکھاؤں، تو پھر انہوں نے وضو کر کے دکھایا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو بتاتا ہوں۔ پانی منگوایا، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اس کے بعد کلی کی اور مسواک کیا، اور پھر 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور ناک کو جھاڑا، پھر اس کے بعد چہرہ دھویا 3 مرتبہ یہاں تک کہ پانی ٹپک پڑا، پھر دایاں بازو دھویا 3 مرتبہ، پھر بایاں بازو دھویا 3 مرتبہ، پھر پورے سر کا ایک دفعہ مسح فرمایا، پھر ہر پاؤں کو، پہلے دائیں پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ، پھر بایاں پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ۔ فرمایا یہ وہ وضو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ نے فرمایا ھذا وضوئی وضوء الانبیاء من قبلی، میرا وضو بھی یہی ہے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کا یہ وضو ہے۔ وضو کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عمل ایسا بتاؤں آپ کو جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے رسول کون سا وضو ہے؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضو، کہ وضو کو اچھی طرح کرنا، اطمینان کے ساتھ کرنا۔ اس وجہ سے وضو کے آداب میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا جائے، اور اہل دل فرماتے ہیں وضو کرتے ہوئے جب آدمی آزاد ہوئے تو ساتھ یہ تصور کرے کہ میرے اعضاء کے ظاہر کو تو میں دھو رہا ہوں، اس کے جو گناہ ہیں وہ اللہ دھو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اپنے حضور قلب کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ انسان وضو کرتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سارے خطایا گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے آخری قطرے سے آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے اس نے جو گناہ کیے ہیں، زبان سے جو گناہ کیے ہیں، وہ گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری حصہ اس کا دھل جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب مسح کرتا ہے تو مسح سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے غلط خیالات کے جو گناہ ہیں، خیالات کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ دھو دیتا ہے۔ اسی طرح ہر عضو میں آخر تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو صغیرہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے، یوں اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔
ہاتھ کے ناخنوں کے نیچے جو گناہ ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں جب اسباغ الوضو ہو، صحیح وضو کیا جائے۔ اور ایسا ہی وضو انسان کو نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر صحیح وضو نہ کیا جائے، ادھر ادھر کے خیال میں وضو کیا جائے یا وضو کے دوران دنیاوی باتیں کی جائیں اور اچھی طرح اعضاء کو نہ دھویا جائے، تو ایسی صورت میں پھر نماز میں بھی ادھر ادھر کے خیالات ہوتے ہیں۔ جب پاکیزہ ہو کر انسان آتا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے، اعضاء صرف چند ہوتا ہے لیکن اس کی برکت سے اللہ سارے کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہاں 4 فرض ہیں، باقی سارے سنت اور مستحبات ہیں۔ استحباب کا خیال رکھتے ہوئے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے وضو کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے، اور ایسا وضو انسان کو اللہ تعالیٰ کے دھیان میں لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غسل اور تیمم کے مسائل انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔